اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ صورت الانعام نمبر 6 کی آیت نمبر 153 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا، تحقیق یہ ہاذا کا مشار الیہ، یہ کتاب، یہ قرآن ہے۔ صراطی میرا راستہ ہے، میری راہ ہے، مستقیماً جو انتہائی مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ فاتبعوہ، پھر اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی تابع داری کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اور نہ تابع داری کرو کئی سارے راستوں کی، نہ تابع داری کرو اور راستوں کی، نہ تابع داری کرو بہت سارے دیگر راستوں کی۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ آپ کو متفرق اور منتشر کر دیں گے عن سبیلہ، اس قرآن کی سبیل سے، اس صراط مستقیم سے تمہیں ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، منتشر کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اسی بات کی وصیت کی ہے تمہیں، قرآن نے تمہیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اسی کے پیچھے چلو، اسی کی تابع داری کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم ڈرو گمراہی سے۔ اب اس آیت کو آپ ہے تو مختصر سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ وہ بڑی بات کیا ہے کہ ہم لوگ اس آیت کے خلاف مخالفت میں، غفلت میں چل رہے ہیں، دیگر راہوں پر چل رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کئی سارے اور راستوں کی اتباع نہ کرو، تابع داری نہ کرو، کئی سارے راستے ہیں ان کی اتباع نہ کرو۔ ھذا صراطی مستقیماً، مستحکم راہ، مستحکم راستہ، مستحکم صراط، یہ میری والی ہے۔ میری والی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس کے اوپر چلو، اس کی اتباع کرو، اوروں کی اتباع نہ کرو تو غور کیا جائے۔ سوال ہے یہاں سب سے، ساری مسلم امت سے، کہ تم اوروں کی راہ پر چلتے ہو۔ وہ اوروں کی راہیں کیا ہیں؟ کوئی حنفی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی روایت پرست ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی اسماعیلی ہے۔ یہ سب متفرق راستے ہیں۔ ولا تتبعوا السبل، ان راستوں کی اتباع نہ کرو۔ ان ھذا صراطی مستقیماً، راست یہ میری والی صراط ہے جو مستحکم ہے، مستقیم ہے۔ قرآن والی صراط، قرآن والی راہ یہ مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ اور فتبعوا، اس کی اتباع کرو۔ اب ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھے خود سے سوال کریں کہ ہم کیا ہیں؟ قرآن والا کون کہلاتا ہے؟ قرآن والا کہلانا آج کل عیب ہو گیا ہے۔ آج کل جیسے کہ کوئی یعنی اور حیا محسوس کرتا ہے کہ کوئی خود کو قرآنی کہے، اس سے لوگ کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں کہ خود کو قرآن والا نہیں کہتے۔ اور حنفی ہونے پر، حنبلی ہونے پر، شافعی، مالکی، جعفری، اسماعیلی ہونے پر فخر سے، خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے پیرو ہیں، فلاں امام کے پیرو ہیں، فلاں امام کے پیرو ہیں۔ اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ھذا صراطی مستقیماً، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میری راہ ہے جو مستحکم ہے، فتبعوا، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ تو تم نے کبھی بھی اس کے لیے سنجیدہ ہو کر کے نہیں کہا کہ ہم نے قرآن پر چلنا ہے۔ اور
نہ صرف اللہ نے پازیٹیو مثبت نمونے سے کہا کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، بلکہ منفی حساب سے بھی قرآن نے سکھایا، سمجھایا، بتایا کہ ولا تتبعوا السبل، قرآن والی راہ کے سوائے، قرآن والی راہ کے علاوہ السبل، اور کوئی راستے، اور جتنے بھی راستے ہیں ان کے اوپر نہ چلو، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی تابع داری نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ متفرق کر دیں گے تمہیں، جدا کر دیں گے، منتشر کر دیں گے اس قرآن کی راہ سے۔ تو ہم قرآن کی راہ پر نہیں چل رہے، اور سارا دین جب قرآن میں ہے، ساری راہ ہدایت جب قرآن ہے، تو ہم نے اور راہیں کیوں اختیار کی ہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے اسے جواب میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس نے یکدم عجب سے پوچھا کیوں نہیں، کس طرح یہ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں قرآن پر چلتا ہوں، قرآن کی بات مانتا ہوں، قرآن کے کہے پر چلتا ہوں۔ بھئی پھر بھی پوچھ رہا تھا کہ حنفی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، کیا ہو؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور قرآن کے سوا جتنے بھی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ قرآن پر تو سب ہیں، پھر بھی امام کے کس امام کے پیچھے؟ قرآن پر تو سب ہیں، پھر بھی کس امام کے پیچھے ہو؟ اس کے سوال کا یہ جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پر تو سب ہیں، پھر بھی کس امام پر؟ تو یہ آپ سے شکایتاً کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ اور ذہنیت پر آپ غور کریں۔ کون مانتا ہے کہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے کوئی قرآن کا کہلا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا۔ کوئی امام ہی قرآن کے پیچھے نہیں ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں ایک بھی امام لاؤ، جس کسی فرقے کا بھی ہو، دکھاؤ اس کی باتیں قرآن پر کیا لکھا ہے اس نے۔ حنفی لوگ بتائیں، حنبلی بتائیں، جعفری بتائیں، شیعہ بتائیں، سنی بتائیں، لائیں اپنے اماموں کو، اور ان اماموں کے قرآن پر اتباع کے جو راہیں ہیں، باتیں ہیں، وہ دکھائیں۔ ایک بھی امام قرآن پر چلنے والا نہیں ہے۔ نہیں تو علم روایات ہے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام ابن ماجہ ہے، امام ابو داؤد ہے، امام بہقی ہے، خبر نہیں کتنے امام باڑے کے امام انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، سارے منکرین قرآن ہیں۔ دعویٰ سے کہتا ہوں ثابت کر کے دیں گے، ہم ثابت کر بھی چکے ہیں، پھر بھی جس کسی کو شوق ہو ان اماموں کی قرآن دشمنی کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ قرآن صراطی مستقیما میری راہ ہے جو مستقیم راہ ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کو چھوڑ کر اوروں کی راہ اختیار نہ کرو۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا سکتا، یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، سب کو چیلنج ہے کہ ایک حدیث لائیں۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی حدیث ہیں، نبی کے اوپر تو بندش ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر یہ محمد ایک قول بھی ہمارے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے جاری کرے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، طاقت سے پکڑ کر، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی رگ حیات ہم کاٹ دیں۔ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کسی کی مجال نہیں ہے جو ہمیں اس آپریشن سے روک سکے۔ تو تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ نبی کی حدیث ہے؟ نبی کی حدیث ہے تو ایک حدیث لاؤ جس میں تم کہتے ہو کہ حدیث قرآن کا تفسیر کرتے ہیں، لاکھوں حدیثوں میں پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث لاؤ جو نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے پھر حدیث پیش کی ہے کہ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا تفسیر ہے۔ حدیث کے ذریعے قرآن کی تعبیر نبی نے کی ہو، یہ دنیا والوں کو چیلنج ہے، سارے اماموں کو چیلنج ہے، جتنے امام باڑے کے ممبر ہیں سب کو چیلنج ہے کہ ایک حدیث لاؤ جس میں نبی نے حدیث بیان کر کے پھر اس کو قرآن کا تعبیر ثابت کیا ہو، ایسی کوئی حدیث لا کر دکھا۔ جب ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو حدیثوں کے نام سے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی حدیث، اللہ نے قرآن کو اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ،
سب سے خوب تر، احسن تر، حسین تر حدیثوں کی کتاب قرآن کو اللہ نے فرمایا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ کی حدیثوں کو چھوڑ کر، اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اور کس کے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ کن کی حدیثوں پر ایمان لاؤ گے؟ کن اماموں کے پیچھے ایمان لاؤ گے؟ جب امام خود قرآن ہے، مرشد خود قرآن ہے، حدیثوں کی کتاب قرآن ہے، تو قرآن جب امام بھی ہوا، حدیثوں کی کتاب بھی ہوئی، اور اسی طرح قرآن جو ہے سب کچھ خود ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، مرشد ہے، امام ہے، تو پھر قرآن کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے چلنے سے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، کس حوالے سے تم ان کے پیچھے اتباع کرتے ہو؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ اتبعوا، اس صراط مستقیم قرآن کی تابع داری کرو، ولا تتبعوا السبل، اور راہوں کی تابع داری نہ کرو، فتفرق بکم، یہ تم کو متفرق کر دیں گے، ان سبیل، قرآن کی راہ سے، اللہ کی راہ سے، ذالکم وصاکم بہ، قرآن کی یہ وصیت ہے، اللہ کی یہ وصیت ہے تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو اور خوف کھاؤ۔